الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم امام مہدی علیہ الرضوان کے گردن، آپ کے بالوں، بوؤں اور آنکھوں کے بارے میں ان کی تفصیلات اور ان کی صفات بیان کریں گے۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کی گردن موٹی ہوگی اور گردن سینے کی جانب مائل ہوگی، لیکن کبڑے کی طرح نہیں ہوگی، اور آپ کی بویں لمبی، گول اور ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، اور دونوں بوؤں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی آنکھیں بڑی ہوں گی، سیاہ اور سرمگی ہوں گی، اور اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوں گی، اور آپ کے بالوں کے بارے میں یعنی آپ کے سر کے بالوں میں بیماری ہوگی، جس کی وجہ سے بال جڑ گئے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے سر کے بال لمبے اور مونڈوں پر آویزاں ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے اخبار اصبہان میں ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی خلیفہ نہ ہو جس کی گردن سینے کی جانب مائل ہوگی اور اوپر کی طرف نہ ہوگی۔ نیچے کی جانب مائل ہونے سے یہ مراد نہیں کہ گردن کبڑے کی طرح ہوگی۔ اسی طرح الفتن نعیم محمد میں صقر بن رستم اپنے والد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی ازج، ابلج اور بڑی آنکھوں والے ہوں گے۔ ازج کے معنی گول اور لمبی بویں ہیں۔ ابلج کے معنی دونوں بوؤں کے درمیان فاصلہ ہے، ایک دوسرے سے جدا ہونا اور دونوں کا واضح ہونا مراد ہے۔ جبکہ صقر بن رستم اپنے والد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی آنکھیں بڑی ہوں گی۔ اور بالوں کے بارے میں امام مہدی کے چہرے کا رنگ یعنی سرخ، آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں گی، بویں اوپر ہوں گی، دونوں کاندھے چوڑے ہوں گے، سر میں بیماری کی وجہ سے بال جڑنے کا مرض اور چہرے میں اثرات ہوں گے، جیسے نعمانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور بصائر میں ابو بصیر سے روایت ہے، وہ ابو عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے کو ہاتھ لگاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دی۔ میں نے آپ کے سینے کو مس کیا تو آپ نے پوچھا، اے ابو محمد، تم نے کیوں اس طرح کیا؟ میں نے کہا، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ کے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ قائم یعنی امام مہدی کا سینہ کشادہ اور مونڈے نیچے کی جانب آویزاں اور کشادہ ہوں گے۔ اور بہار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ آخری زمانے میں میری اولاد میں ایک آدمی آئے گا، پھر فرمایا جو چوڑے سینے والا، لمبے چوڑے مونڈوں والا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی داڑھی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوں گی اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، سامنے کے دانت دونوں چمکدار ہوں گے۔ اور امام مہدی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میانہ قد جوان ہوگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، اس کے بال لمبے اور مونڈوں پر آویزاں ہوں گے، اور ان کے چہرے کا نور بلند ہوگا، داڑھی اور سر کے بال سیاہ ہوں گے۔
اب ان روایات پر اگر نظر ڈالی جائے تو امام مہدی علیہ رضوان کی صفات کے بارے میں ان روایات میں بہت زیادہ تفصیل ہے، اور ایسی تفصیل جس سے انسان بالکل آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ